السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ کہف کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 12واں اور آخری مرکزی موضوع انسان ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں۔ دوسرا ہے جس میں سے مطلوب رویے۔ تو رویے کیا ہیں؟ یہ ہم سے، آپ سے، سب سے یہ رویے مطلوب ہے۔ 4 رکعات ہے جی، 3 آیات ہیں۔ کیا ہے؟ پہلا ہے 55 میں سے 2، ہدایت مل جانے کے بعد ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، اور یہ بخشش استغفار کرتے رہنا ہے، اور اس میں ضد اور پرانی روش حائل ہے۔ یہ 55 میں دیکھیں، یہ رویہ ہونا چاہیے کہ اب ہدایت اللہ نے بھیج دی ہے، قرآن مجید آ گیا ہے، شروع یہاں سے ہو رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ اب ہدایت آ گئی ہے، ایک بات ذہن میں رکھ لیں، کھول لیں کہ آپ کے پاس، میرے پاس جبرائیل نے نہیں آنا، جبرائیل نے نہیں آنا، اسرائیل نے آنا ہے، اور بغیر شیڈیول کے آنا ہے، بغیر نوٹس دے یہ آنا ہے، بغیر وارننگ کے آنا ہے، اور کسی وقت کسی جگہ کسی موڑ پہ کسے کچھ اس نے آ جانا ہے۔ تو اس لیے بات اس سے پہلے ہے کہ ہمیں ایک موقع نہیں ملنا، تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت جو ہے ہدایت آ چکی ہے۔ قرآن مجید پڑھیں، اس پہ تدبر کریں، غور کریں، اور بخشش مانگے، جو پرانی غلطیاں ہیں اس پہ بخشش مانگے۔ اور اس میں دیکھ لیں اس آیت کو، کیا چیز روکتی ہے مان لانے سے جب کہ ہدایت آ گئی ہے، اور بخشش مانگے اللہ سے؟ لیکن وجہ کیا ہے؟ یہ دوسرا نقطہ، ضد اور پرانی روش حائل ہے۔ میں مان لوں، میں اتنی دیر کرتا ہوں، ابھی تو عمر پڑی ہے، ہمارا بالکل بنی اسرائیل والا حال ہے۔ وہ یوسف کے بھائیوں کا سورہ یوسف کا پہلا رکوع دیکھ لیں، نقتلوا یوسف، پہلے یوسف کو قتل کرو، بعد اب قوم الصالحین، بعد میں نیک بن جانا۔ تو ہم ہر بات میں یہی ہوتے ہیں، اس وقت دا لگاؤ، اس وقت موقع ملا فائدہ اٹھاؤ، بعد میں کوئی 2 دے گے، وہاں چڑھا دیں گے 2، اس کو دے دیں گے، باقی کو پتی بھیج دیں گے، عمرہ کر لیں گے، اور یہ کچھ کر لیں گے، وہ ہو جائیں گے۔ اس طرح کچھ نہیں ہونے والا ان سے۔ تو ضد اور پھر پرانی روش ہے کہ کچھ نہیں ہوتا جی، اللہ خیر کرے گا، اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ ضد اور پرانی روش حائل ہے، تو یہی روش ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، وگرنہ کچھ نہیں ہونے والا۔ اور پھر یہ کیوں نہیں ہونے والا؟ چوتھا نقطہ اسی میں سے، آیت 48 میں سے اللہ نے یہ بڑی کلیئر بات کی ہے کہ دوسری پیدائش جو ہونی ہے پہلی کی طرح ہوگی۔ یہ بات ہر وقت پیش نظر آنی چاہیے۔ یہ دیکھ لیں اس آیت کو، اور سب صف بستہ پیش ہوں گے اللہ کے، سب بندے ہوں گے، بالکل سیدھے ہوں گے، کوئی ٹیڑھ، کوئی اکڑ، کوئی کچھ کسی کے پاس سرے سے نہیں ہوگی۔ اور پھر لقد جئتمونا، اور پھر ہمارے سامنے آگے کٹھے ہو کے آگے، کما خلقناکم اول مرۃ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ تو جب پہلی دفعہ پیدا ہوئے تھے تو مرضی سے نہیں ہوئے تھے، مرضی کے وقت پہ نہیں ہوئے تھے، مرضی کی جگہ پہ، مرضی کے گھر میں نہیں ہوئے تھے۔ دن تھا، رات تھا، جنگ تھا، امن تھا، کیا تھے حالات، کیا کچھ تھے، سڑک پر تھے، اسپتال میں تھے، کہاں پر تھے، گھر پہ تھے، کوئی مرضی کسی کی نہیں۔ اور پھر ننگے پیدا ہوئے تھے، اور جب پیدا ہوئے تھے تو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، کوئی ہوش نہیں تھا، کوئی مرضی، کوئی اختیار، کوئی کچھ نہیں تھا۔ ایک ہی کام آتا تھا سوائے رونے کے، اور کچھ نہیں تھا۔ تو یہی کچھ ہے، دوسری پیدائش بھی اسی طرح ہونی ہے، اس میں کچھ نہیں ہونا۔ تو جیسے پہلی دفعہ نکیلے اور ننگے بدن پیدا ہوئے، کوئی ساتھ لے کے نہیں پیدا ہوئے، اس طرح دوبارہ پیدا کر کے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن، بن ختنے کے اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کی ہوش نہ ہوگی۔ ابھی بھی دیکھیں، اسپتالوں میں پیدائشیں ہوتی ہیں تو لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، لڑکے بھی ہوتے ہیں، سب پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، اور ننگے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا کوئی لڑکا کسی لڑکی کو، لڑکیاں کے ایسے لڑکے کو دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو یہی کیفیت ہونی ہے۔ تو اس کیفیت سے ابھی اپنا رویہ ٹھیک کرنے، ابھی اپنی اصلاح کرنی ہے، اللہ سے جو غلطیاں ہیں اس پہ استغفار کرنا ہے، جو کسی سے یا معافی کرنی ہے یا تلافی کرنی ہے۔ جو دوسروں کے ساتھ ہے ان کی تلافی ہے، جو اللہ سے ہے وہ معافی ہے، نہیں تو کچھ نہیں ہونے والا۔ اور دوسرا نقطہ جی آیت نمبر 88 میں سے تیسرا نقطہ کہ صالح مومنین کے لیے بھلائی اور کام میں آسانیاں ہیں۔ اس آیت کو دیکھیں، بڑا کلیئر ہے۔ اور وہاں اما من آمن وعمل صالحا، جو ایمان لایا اور اس کے ساتھ اعمال صالح کیے، ایمان کے ساتھ اعمال صالح، بغیر ایمان کے اعمال صالح کچھ نہیں، اور خالی ایمان سے جس کے اعمال صالح نہ ہو، اس کا فلاح جزاء الحسنہ، تو اس کے لیے بدلہ ہے اچھا، اس لیے بڑی اچھی بھلائی ہے۔ اور ہم اس کے لیے عنقریب امرنا یسرا، اس کے لیے کام میں آسانی پیدا کریں گے، اس کے کام میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ یہ کس کے لیے؟ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے کے لیے۔ اور یہی کچھ ہے
اور اس کو اللہ نے مزید سورہ عنکبوت ہے 29 نمبر اس کی آخری آیت ہے 69 نمبر کہ والذین جاہدوا فینا، جنہوں نے محنت کی ہمارے واسطے، اور ہم ان کے لیے کیا کریں گے؟ ہم سمجھا دیں گے، نکال دیں گے ان کے لیے سبل راستے، بے شک اللہ ساتھ ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ تو جنہوں نے نیکی کی، اللہ کے راستے میں لگے رہے، اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کیا، تبلیغ میں، باقی سب کچھ کرتے رہے اللہ کے لیے، اور کام ریاکاری سے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، خود نمائی کے لیے نہیں کیا، کسی مقصد کے لیے نہیں کیا، ووٹ لینے کے لیے، اپنی گڈ ول کے لیے نہیں کیا، اللہ کے لیے کیا، تو وہ کیا ہے؟ ہم اس کے لیے کیا کر دیں گے؟ اس کے لیے راہ نکال دیں گے، تو وہ اللہ وہاں سے راستہ دے گا جہاں سے کسی کو امید نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ رویہ مطلوب ہے، یہ ہم نے کرنی ہے۔ یہ 4 نکات ہے، ان میں سے کسی کو اشکال ہے تو میری اصلاح کر دے، نہیں تو اپنی اصلاح کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔